اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الشیوعیہ ضلال و الحاد فلا یجوز الانتماء الیہا۔ آپ کے سامنے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید عبد الہادی الحسینی شیرازی صاحب کے قدس سرہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، جن کا ایک مشہور فتویٰ آپ کے سامنے تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ کمیونزم الحاد ہے، گمراہی ہے، اس سے ارتباط، اس سے تعلق رکھنا حرام ہے۔ جناب آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی 1305 میں پیدا ہوئے اور 1383 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس بزرگوار نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید ابو الحسن الاصفہانی قدس سرہ کے رحلت کے بعد آپ نے زعامت دینی اور مرجعیت کے منصب کو سنبھالا اور اپنا توضیح المسائل چھپنے کی اجازت دی۔ اس بزرگوار نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی جو قم میں مرجع تقلید تھے، عالمی پیمانے کی آپ کی مرجعیت تھی، ان کی رحلت کے بعد یہاں عراق میں دینی زعامت کے منصب کو سنبھالا اور بہت ہی بالغ نظری کے ساتھ، انسجام کے ساتھ، اخلاق اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ شیعوں کی قیادت کی۔ اس بزرگوار نے جب رحلت فرمائی ہے تو اس وقت پورا عراق سوگوار تھا اور دوسرے ملکوں میں بھی جو آپ کے چاہنے والے اور تقلید کرنے والے مومنین تھے، انہیں سوگ میں مبتلا کر دیا آپ کی رحلت نے۔ اور جب آپ کا جنازہ کوفہ سے کربلا اور پھر کربلا سے نجف اشرف آیا ہے، اور پہلے کوفہ سے نجف اشرف پھر اس کے بعد کربلا گیا ہے، وہاں کے مومنین نے بہت اچھے انداز سے آپ کے لاش کا استقبال کیا۔ بہت زیادہ تعداد میں مومنین شریک ہوئے آپ کے تشییع جنازہ میں، اور جب جنازہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچا ہے تو اس وقت بڑی بڑی شخصیات میں ایک بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید ابو القاسم خوئی قدس سرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس بزرگوار نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور آپ کے اساتذہ میں دو نام خاص طور سے لینا چاہوں گا۔ ایک مجاہد بزرگوار ثورۃ العشرین انقلاب 1920 ہجری کے قیادت کرنے والے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی قدس سرہ آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ الشریعت اصفہانی آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ ان بزرگواروں کے بعد دین کی خدمات، عوام کی خدمات اور بالخصوص نوجوانوں کی تعلیمی بیداری میں اور خاص طور سے جوانوں کو کمیونسٹ سے نجات دینے کے لیے اس بزرگوار نے معروف فتویٰ صادر فرمایا کہ یہ کمیونسٹ گمراہی ہے، ضلالت ہے، اس کے چکر میں مومنین کو نہیں پڑنا چاہیے، اور آپ کا یہ فتویٰ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ بہرحال جناب آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی شیرازی صاحب اسی خاندان شیرازی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے بزرگوار مجدد شریعت، مجدد دین، مجدد شریعت حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد حسن شیرازی صاحب حرمت تمباکو ہیں، کہ جن کا قضیہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور آپ کی کفالت میں ہی جناب عبد الہادی شیرازی صاحب 7 سال تک آپ نے سامرہ میں بسر کیا، پھر اس کے بعد عراق میں نجف اشرف تشریف لائے، کربلا میں بھی رہے اور دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ میں نے ذکر کیا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی صاحب کی رحلت کے بعد آپ نے دینی زعامت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ محسوس کیا، اور مومنین اور خاص طور سے علماء کے مطالبے کے بعد آپ نے اپنا توضیح المسائل چھپنے کی اجازت دے دی اور کافی مومنین نے آپ کی تقلید کی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبد الہادی الحسینی الشیرازی قدس سرہ کا جو
کارہائے نمایاں ہیں، ان میں ان کی زندگی میں سب سے پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب آپ نوجوان تھے اور آپ کے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی صاحب نے ثورۃ العشرین کے قائد یعنی 1920 کے انقلاب کی قیادت کرنے والے آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی صاحب کے دور میں جب برطانیہ نے عراق کے اوپر قبضہ کرنا چاہا اور یہاں کی عثمانی حکومت سے ٹکراؤ ہوا، تو اس وقت جناب مرزا محمد تقی شیرازی صاحب نے بہت بڑا کار نمایاں انجام دیا کہ جس کے بارے میں گفتگو بعد میں ہوگی، کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے 1920 کے انقلاب کی قیادت فرمائی، جس میں عبدالہادی شیرازی صاحب بھی شریک تھے۔ اس کے بعد پہلے تو یہ داخل ہوئے اس زمانے میں، پھر اس کے بعد جب ان کو بھگانا ہوا، اس وقت امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملک یہ سب مل کر کے عراق اور اطراف عراق پر اپنا قبضہ جمانا چاہ رہے تھے، لیکن جناب مرزا محمد تقی شیرازی صاحب کے فتوے کے بعد وہ حکومت جو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا، یعنی ہم پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں، مگر جناب مرزا محمد تقی شیرازی صاحب کی قیادت میں اتنی بڑی حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑا، اور جناب مرزا محمد تقی شیرازی صاحب کے ساتھ عبدالہادی شیرازی اور دیگر بزرگ شخصیات جو آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے ساتھ دیا، اور پھر عوام کا ساتھ، یہاں کے مختلف عشائر اور قبیلوں کا ساتھ، جس کی وجہ سے برطانیہ کو عراق سے خارج کرنے میں آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی شیرازی صاحب کامیاب ہو گئے۔ جناب عبدالہادی شیرازی صاحب کی میں گفتگو کر رہا ہوں، ان کی رحلت کے موقع پر اس قدر جمعیت تھی کہ آپ کا جنازہ جو 1 گھنٹے کے اندر حرم کے اندر داخل ہو جانا چاہیے تھا، اس زمانے میں اس قدر تشییع جنازہ کرنے والے مومنین تھے کہ 3 گھنٹے سے زیادہ لگا، اور تب آپ کا جنازہ عماری کی شکل میں حرم حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں داخل ہوا، اور پھر اس کے بعد اپنے بزرگوار مجدد شیرازی کے پہلو میں حضرت شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے مقبرے کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔